تحویل قبلہ یعنی قبلے کی تبدیلی، یہ ایسا واقعہ تھا جو کہ عام مسلمانوں کے لیے امتحان اور یہود کی سازشوں کا سبب بنا۔ آج کی قسط میں مکمل پس منظر بیان کیا جائے گا، اہم نکات درج ذیل ہیں۔ خانہ کعبہ صدیوں سے اہل مکہ اور قرب و جوار کے باشندوں کے لیے محبت اور عقیدت کا مرکز رہا ہے۔ چونکہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی، تو اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کی عقیدت اور انسیت اور زیادہ بڑھ گئی۔ ہجرت سے 3 سال پہلے نبوت کے 10ویں سال معراج کا واقعہ ہوا، جس میں مسلمانوں پر 5 نمازیں فرض کی گئیں اور تمام مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنا شروع کی۔ تو کفار اکثر اس بات کا طعنہ دیتے کہ ویسے تو تم دین ابراہیمی کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، مگر تم نماز اور عبادت بیت المقدس کی طرف رخ کر کے کرتے ہو، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو قبلہ متعین کیا تھا۔ یہاں پر یہ بات واضح کر دوں کہ قرآن پاک میں کوئی آیت ایسی نہیں جس میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہو۔ ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کروائی تو رخ بیت المقدس کی طرف تھا، تو شاید اس لیے نماز کی فرضیت کے بعد مسلمانوں کو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا کہا گیا ہو۔ یوں بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول کہلایا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کعبہ سے پیار تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ جانے لگے تو آپ نے مکہ کی طرف منہ کیا اور رونے لگے۔ فرمایا، اے کعبہ، مجھے تم سے بہت محبت ہے، مگر تیرے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ اس محبت کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ مکہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے تو حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھتے۔ اس طرح بیت المقدس اور کعبہ دونوں کی سمت ایک ہو جاتی ہے۔ اس کو استقبال قبلتین کہتے ہیں، یعنی ایک ہی وقت میں 2 قبلوں کی طرف رخ کرنا۔ جب ہجرت کا حکم آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو معاملہ الٹ ہو گیا۔ اب مکہ جنوب میں ہے اور بیت المقدس شمال میں۔ اب اگر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے تو مکہ میں کعبہ کی طرف پیٹھ ہوتی ہے۔ ایک دوسرا پہلو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ مدینہ میں یہود کثیر تعداد میں آباد تھے۔ جب انہوں نے مسلمانوں کو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے دیکھا تو اکثر طعنہ دیتے کہ تم ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہو، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم حق پر ہیں۔ ان باتوں سے عام مسلمانوں کا دل دکھتا تھا۔ پھر ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے بولا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرعون کے ظلم سے نجات دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہاری نسبت ہمارے زیادہ قریب ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام مسلمانوں کو نامی اور 10ویں محرم کے دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو ان باتوں سے یہودیوں کو اور زیادہ تقویت ملی کہ یہ کوئی نیا دین نہیں ہے، یہ اصل میں ہمارے ہی پیروکار ہیں۔ یہ سلسلہ تقریباً 17-18 مہینے چلتا رہا۔ سن 2 ہجری ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ اور حضرت بشر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کی عیادت کرنے گئے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوپہر کے کھانے کی دعوت دی، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول کر لی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ظہر کی نماز سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ قبلہ بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ ہو جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ خود اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے۔ ظہر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریبی مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے۔ 2 رکعت ہو گئے تو دوران نماز آپ اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف وقفے وقفے سے اٹھاتے، تو نماز کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔
قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ ہم آپ کا بار بار آسمان کی طرف منہ کرنا دیکھ رہے ہیں، تو ہم ضرور آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں آپ کی خوشی ہے۔ ابھی اپنا منہ پھیر لے مسجد حرام کی طرف، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا منہ اسی طرف کر دو۔ اور وہ جنہیں کتاب ملی ہے ضرور جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ ان کے برے اعمال سے بے خبر نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا خوش ہوئے کہ نماز کے دوران اپنا رخ پلٹا اور صفوں کو چیرتے ہوئے اپنا رخ شمال سے جنوب یعنی بیت المقدس کعبہ کی طرف کر دیا، اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید کی۔